الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر جامع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان أما بعد۔ احمد سعید بھائی نے سوال کیا ہے کہ ایسی دعوت میں شرکت کرنا جس میں آپ کو دعوت نہ دی گئی ہو، کسی دوست کے ساتھ مل کر جس کو دعوت دی گئی ہو جانا کیسا ہے، اور شادی کی دعوت میں شرکت کرنا بغیر بلائے کیسا ہے، حالانکہ شادی کی دعوت تو عام ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسی دعوت ہو جس میں کسی شخص کو دعوت نہ دی گئی ہو، کوئی بھی پروگرام، کوئی بھی تقریب جس میں آپ کو دعوت نہیں دی گئی، تو اس میں جانا یہ درست نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، سنن ابی داود میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو کسی پروگرام میں، کسی تقریب میں دعوت کے بغیر جائے، بلائے بغیر شرکت کرے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ایسا شخص چور بن کر داخل ہوا اور لٹیرا بن کر نکلا، یعنی اس کو دعوت نہیں دی گئی تھی، گویا کہ چور بن کے جا رہا ہے، تو اس لیے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اس دعوت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو خاص ہو، اس میں خاص لوگوں کو دعوت ہو اور اس کے علاوہ کسی اور کو دعوت نہ ہو۔ اور اگر دعوت ایسی ہو جو عام ہو، جس میں سب لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوتی ہے، اعلان ہوا مسجد وغیرہ میں کہ سارے لوگ آ جائیں، تو پھر اس صورت میں ایسی دعوت میں شرکت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے جو شادی کی مثال دی ہے، شادی ولیمہ وغیرہ کی جو دعوت ہوتی ہے یہ خاص ہوتی ہے، اس میں سب کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ آج کل جو ہوٹلز ہوتے ہیں ان میں تو گیٹ پہ باہر بندے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، کیا کوئی ایسا بندہ تو نہیں آ رہا جس کو دعوت نہ دی گئی ہو، اور بعض اوقات پوچھتے ہیں آپ کو دعوت دی گئی ہے کہ نہیں دی گئی، تو اس لیے ایسی دعوت میں جانا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی جگہ شادی کی دعوت بھی عام ہوتی ہو، ایسے قبائل وغیرہ میں، اور سب کو دعوت دی جاتی ہو، تو پھر اس صورت میں جا سکتے ہیں، جانا جائز ہے۔ برادر مکرم محمد ادریس صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا بغیر قمیص کے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کرتے وقت بوٹ پہننے کی وجہ سے پاؤں نہ دھوئے، باقی اعضاء دھو لے، پھر بعد میں مسجد جا کر صرف پاؤں دھوئے، تو کیا اس طرح وضو ہو جاتا ہے؟ تو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے طہارت شرط ہے، وضو شرط ہے، اس کے علاوہ قمیص پہننا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے قمیص نہیں پہنی ہوئی، قمیص کے بغیر بیٹھ کر یا لیٹ کر قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے تو قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے باقی اعضاء دھو لیے وضو میں، لیکن پاؤں ابھی تک نہیں دھوئے، بوٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، بعد میں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے بعد پاؤں دھو لیتا ہے مسجد میں جا کر یا کسی اور جگہ، تو پاؤں دھونے سے بھی وضو ہو جائے گا۔ ٹھیک، وضو میں پے در پے دھونا یہ شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، درمیان میں اگر وقفہ آ جائے پھر بھی وضو ہو جاتا ہے، ایسا بھی کرنا جائز ہے۔ قطر سے ابو ناصر صاحب نے پوچھا ہے کہ غسل سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے یا غسل کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ غسل جب ہو جائے تو چونکہ غسل میں سارے بدن کو دھویا جاتا ہے تو اعضاء وضو بھی اس میں دھل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وضو خود بخود ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے الگ غسل کے بعد یا اس سے پہلے الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو وضو کا ثواب ہے وہ نیت کرنے پر ملتا ہے۔ اگر کسی نے دوران غسل وضو کی بھی نیت کر لی تو وضو بھی ہو جائے گا اور ساتھ ثواب بھی اس کو حاصل ہو جائے گا وضو کرنے کا۔ البتہ اگر کسی نے غسل کر لیا لیکن
وضو کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا جو ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر ہے، تو نیت کرنے سے ہی وضو میں ثواب ملتا ہے۔ باقی اگر نیت نہ ہو تو وضو ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جو عبادات کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادات درست ہو جائیں گی، لیکن جو وضو کا ثواب ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ نافع خان بھائی نے پوچھا ہے کہ استاد محترم، ایک آدمی سرکاری نوکری کرتا ہے، اس کی ماہانہ تنخواہ کے بغیر اس کا جی بی فنڈ جمع ہوتا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ یہ فنڈ بینک میں جمع ہوتا ہے۔ جی بی فنڈ جسے جنرل پروویڈنٹ فنڈ کہا جاتا ہے، یہ انسان کی اس پر ملکیت نہیں آتی، انسان کا استحقاق تو ثابت ہو جاتا ہے لیکن اس پر ملکیت نہیں آئی ہوتی۔ ملکیت تب آتی ہے جب آخر میں وہ مل جائے، تو چونکہ اس پر ملکیت ابھی تک انسان کی نہیں آئی، قبضہ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور جب مل جائے 10 سال بعد 15 سال بعد، سو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، یا جی بی فنڈ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ قطر سے عبد الحاشم صاحب نے پوچھا ہے کہ آج کل کورونا کی وجہ سے اذان کے 10 منٹ بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور درمیان میں کافی فاصلہ ہوتا ہے، جو ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو مسجد کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسجد کے اندر نمازیوں اور دروازے کے درمیان 10-20 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، تو کیا باہر کھڑے ہونے والوں کی نماز ہوتی ہے اتنے فاصلے سے کھڑے ہونے کی وجہ سے؟ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مسجد کے حدود میں اگر اتصال نہ بھی ہو، ویسے اتصال ہونا چاہیے، لیکن اگر اتصال قائم نہ ہو سکے یا آج کل کرونا کی وجہ سے جو فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح نماز جو ہے وہ جائز ہے، نماز ہو جائے گی۔ مسجد کے اندر اتصال ٹوٹنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ مسجد کے باہر جو ہے وہ اتصال ضروری ہے۔ تو مسجد کے باہر اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے اور مسجد کے درمیان کوئی عام راستہ جو ہے اس کا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عام راستہ ہو جس میں گاڑی وغیرہ گزر سکتی ہو، اتنے فاصلے سے اگر کوئی مسجد سے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، البتہ اگر کوئی ساتھ بالکل کھڑا ہو جائے دیوار کے ساتھ تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو آپ نے جو صورت پوچھی ہے کہ صورت میں نمازی اور مسجد کے دروازے اندر کے درمیان 10 گز 20 گز کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بعد نمازی کھڑے ہوتے ہیں، تو باہر جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ بالکل مسجد کے اگر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو چونکہ مسجد کے اندر جو اتصال کا مسئلہ ہے اس سے تو اثر نہیں پڑتا، اور باہر تو اتصال برقرار ہے، انفصال نہیں ہے، اس لیے ان کی نماز ہو جائے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔